السلام علیکم دوستو۔ عمان مغربی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے جو جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ یہ ملک اپنی دلکشی، وسیع و عریض صحراؤں اور منفرد تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ عمان کی سرحدیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یمن سے ملتی ہیں۔ اس کی ساحلی پٹی مشرق میں بحیرہ عرب اور شمال مشرق میں خلیج عمان سے بنی ہوئی ہے۔ یہاں اونٹوں والے قبائل کی رہائش والے ریتلے میدان اور خوبصورت پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں۔ مسقط عمان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے جو اپنی بندرگاہوں اور شاندار سلطان قابوس جامع مسجد کے لیے مشہور ہے۔ اس ملک میں آپ کو ہر طرف ہسٹری اور آثار قدیمہ نظر آئیں گے۔ دوستو، عمان کا کل رقبہ 3,90,500 کلومیٹر پر مشتمل ہے جو دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عمان ایک عرب ملک ہے۔ جیسے عربوں میں بے شمار گرمی پڑتی ہے، اسی طرح عمان میں بھی بے شمار گرمی پڑتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عمان میں گرمی کی شدت سے روڈ پر لگے ہوئے سائن بورڈ تک پگھل جاتے ہیں۔ عمان کا سب سے بڑا شہر مسقط، اگر اسے ایک طرح سے صوبہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ عمان کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے جو قدیم ترین شہر ہے۔ اس شہر میں جا کر آپ کو کئی ہزار سال پہلے کا عرب یاد آئے گا۔ عمان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے جو عمان کے شہر مسقط میں موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کو سلطان قابوس کے دور میں 1986 میں تعمیر کیا گیا۔ عمان کے لوگ نہایت سادہ ہیں جو نیچے بیٹھ کر کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، یمن کی قومی زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں بلوچی اور اس کے بعد اردو کا نمبر آتا ہے۔ عمان دنیا کے چند ایک ایسے ملکوں میں آتا ہے جہاں پر پرامن زندگی گزاری جاتی ہے۔ عمانی لوگ نہایت مہمان نواز ہوتے ہیں، آپ کو انتہائی عزت اور محبت سے ملیں گے۔ مہمان نوازی میں کھجوریں پیش کریں گے، کھانے میں بریانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمان کی سب سے اونچی پہاڑی جبل شمس ہے جس کی اونچائی 3010 میٹر ہے۔ دوستو، عمان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سمندری حدود کراس کرنے کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اگر عمان ایئرپورٹ سے آپ بیٹھے ہیں تو صرف 35 منٹ میں کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائیں گے۔ عمان کے قانون میں یہ شامل ہے، اگر آپ کوئی بزنس چلا رہے ہیں یا آپ کی کوئی شاپ ہے تو سلطان کی تصویر دکان یا آفس میں لازمی لگانی پڑتی ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ہیوی جرمانہ دیا جائے گا۔ دوستو، عمان ایک قدیم ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں قدیم تجارتی راستوں پر واقع ہونے کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عمان کی ثقافت اسلامی روایات اور عرب رواجوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ عمان سیاحوں کے لیے ایک منفرد مقام ہے۔ یہاں آپ کو اونٹ سواری کے ذریعے صحرا کا سفر، خوبصورت ساحلوں پر آرام، سلالہ کی سرسبز و شاداب وادیوں کی سیر اور مسقط کے تاریخی مقامات کی سیر جیسی بہت سی سرگرمیاں کرنے کو ملیں گی۔ جاپ پر جانا نہ بھولیں۔ یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے جو بحیرہ عمان میں واقع ہے اور اپنی بحری دراڑوں کے لیے مشہور ہے۔ عمان کے قلعے جیسے جلال قلعہ اور مترا قلعہ ملک کی تاریخ اور ثقافت کی جھلکی پیش کرتے ہیں۔ دوستو، عمان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئے گا۔ عمان کے شہر مسقط میں آپ کو حضرت معظم کا مزار مبارک بھی ملے گا۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری جادوگر عمان میں ہی تھا۔ عمان کے شہر سلالہ میں آج بھی اس کا محل موجود ہے جو سامری محل کے نام سے مشہور ہے۔ اس محل میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ عمان کی عورتیں آج بھی لمبے عبائے پہنتی ہیں جن سے ان کے قدموں کے نشان مٹتے رہتے ہیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے جو دنیا کی تیسری سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ عمان میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام ملے گا، بہترین ٹیکسی نظام، بہترین سسٹم آپ کو پورے عمان میں ملے گا۔ عمان میں میٹرو یا ٹرین کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ عمان میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عمان پوری دنیا میں عربی گھوڑوں کی بہترین نسل کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں کے گھوڑے پوری دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں۔ عمان کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ دوستو، قوم عاد بھی عمان کے شہر سلالہ میں آباد تھی۔ اس کے آثار قدیمہ آج بھی سلالہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شداد بادشاہ کی جنت کا بھی یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ دوستو، سلالہ ایک انتہائی پرانا شہر ہے۔ اس شہر میں سامری جادوگر کا محل موجود ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اور نہ آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار اور وہ چشمہ جہاں سے ان کو شفا ملی تھی وہ بھی سلالہ میں موجود ہے۔ سلالہ میں وادی جن بھی موجود ہے جہاں آپ بند گاڑی کھڑی کر دیں تو خود بخود چلنے لگ جاتی ہے۔ دوستو، قوم ثمود بھی عمان کی سرزمین پر آباد تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور وہ غرق کر دی گئی۔ پورے سلالہ میں آپ کو بے شمار ایسے مقامات ملیں گے جو آثار قدیمہ اور ہسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر وہاں پر آپ کو اسلامک ہسٹری کے آثار قدیمہ ملیں گے۔ دوستو، سلالہ میں ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جب ہلکی پھلکی پھوار پڑتی رہتی ہے اور پورے سلالہ میں سبزہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ اس موسم میں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عمان، جسے خلیج فارس کا جوہر بھی کہا جاتا ہے، تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ایک ملک ہے۔ آئیے عمان کے کچھ حیرت انگیز حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، عمان دنیا کا سب سے بڑا لبان برآمد کنندگاہ ہے۔ قدیم زمانے سے لبان عمان کی معیشت کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ نمبر 2، عمان کھلنڈروں اور قلعوں سے بھرا ہوا ہے جو اس کے قدیم ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں آپ ظفار کے قدیم شہر، سمرام اور نزوا کے تاریخی قلعے جیسے مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جبل اخضر یعنی گرین ماؤنٹین عمان میں ایک حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ اپنی سرسبز وادیوں کے باغات اور روایتی گاؤں کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 4، عمان کے وسیع صحرا خاموشی اور سکوت کے متلاشی سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ وہ سفید ریت کے ٹیلوں پر اونٹ کی سواری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ستاروں سے بھرپور رات کے آسمان کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، عمان کی لمبی ساحلی پٹی پر دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں اور سمندر موجود ہے۔ یہاں آپ غوطہ خوری اور مچھلی پکڑنے جیسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ عمان کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق تھے۔ عمان ایک خوبصورت ملک ہے جو تاریخ، ثقافت اور قدرتی مناظر کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔